بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد زبیر خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج پاکستان میں ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک فوجی ہیلی کاپٹر جو کہ آپریشن کر رہا تھا، جو بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے اس کی آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا، جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے، ایک بریگیڈیئر صاحب بھی سوار تھے اور ایک میجر جنرل صاحب کی بھی خبر آ رہی ہے۔ بلکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں 6 لوگوں کی شہادت کا بتایا گیا ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، تو چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ صبح میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو فارن فنڈنگ کیس، جو کہ اصل میں ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا، اور میڈیا کے ذریعے سے اتنا پراپیگنڈا کیا گیا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس ہے، حالانکہ یہ اس کا ٹائٹل جو الیکشن کمیشن میں لگا ہوا تھا وہ بھی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے نام سے تھا۔ تو 8 سال سے ایک تلوار لٹک رہی تھی، قوم ایک بے چینی کی صورت میں تھی کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا کیس ہے، اس میں کیا ہو جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی تباہ ہو جائے گی، چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے۔ لیکن آج 8 سال کے بعد جب اس کا فیصلہ سامنے آیا تو اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جتنا بھی کیا گیا یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کرنے کے لیے سارا کھیل رچایا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ 40,000 ڈونر جو ہیں ان کے اکاؤنٹس چیک کیے گئے۔ اب ان میں سے صرف 13 یا 16 اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈ قرار دے دیا۔ تو اگر اس ریشو سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 99.97% بنتا ہے، یعنی اتنی شفاف فنڈ ریزنگ میرے خیال میں کہ پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اتنے شفاف طریقے سے، اور یہ سارا بینکنگ چینل سے ساری چیزیں آئیں۔ اب مجھے یہ فیصلہ جب میں دیکھ رہا تھا، مختلف اینکرز کو سن رہا تھا، وکلاء کو سن رہا تھا، تو مجھے ایک جگہ پہ ہنسی بھی آئی اور بہت افسوس بھی ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے شاگرد ہیں۔ جس طرح ابھی کچھ دن پہلے جب پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا تو چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ تھے، کاف لیگ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف ان کی حمایتی جماعت تھی، اتحادی جماعت تھی۔ تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک خط لکھ دیا پرویز الہی صاحب کو کہ جناب آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دے سکتے، یعنی پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پہ بھی سچویشن، اگر آپ اس فیصلے کو بڑا غور سے دیکھیں، ان اکاؤنٹس کو دیکھیں، اب ایک اکاؤنٹ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ایک کمپنی ہے جو انہوں نے امریکہ میں کھڑی کی ہے فنڈ ریزنگ کے لیے، اس کا کام ہی صرف یہی ہے، باقی وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ تو اس نے جو فنڈ ڈونیٹ کیے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یہ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اس نے جو فنڈ یہاں بھیجے تو وہ بھی اس کو بھی ممنوعہ قرار دے دیا گیا کہ جی وہ چونکہ ایک کمپنی ہے تو کمپنی جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کو نہیں وہ فنڈ کر سکتی ہے۔ تو مجھے یہ بڑا عجیب لگا۔ پھر ایک اکاؤنٹ اور ہے جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، وہ بندہ جو ہے اس کا مجھے نام بھول گیا، کوئی عزیز نامی میرے خیال میں ہیں، جو کہ ڈیول نیشنل ہیں، وہ پاکستانی ہیں اور امریکن بھی میرے خیال میں ان کے پاس ہے۔ تو ان کی جو بیگم ہیں وہ انڈین ہیں۔ تو اس اکاؤنٹ سے کوئی پیسے ٹرانسفر ہوئے، وہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا ان دونوں کا، میاں بیوی کا، تو اس کو بھی
انہوں نے کر دیا کہ جی یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ان کی بیگم جو ہے وہ انڈین ہے، اس لیے یہ فنڈ جو ہے یہ بھی ممنوع فنڈنگ کے اس میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب عجیب، پھر اگر یہ میں کسی وقت یہاں پہ شیئر کر دوں گا، میرے پاس پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے، آپ اگر اس لسٹ کو دیکھیں جو 34 یا 44 لوگ وہ بتا رہے ہیں، کسی نے $50 دیے، کسی نے 75 دیے، کسی نے 150 دیے، کسی نے مطلب $100 $50 والے کو بھی انہوں نے ممنوع فنڈنگ قرار دیا کہ جی یہ ممنوع، کیونکہ یہ امریکن شہری ہیں یا پتہ نہیں کون ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ بھی کر دیا۔ تو مجھے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، یہ ہمارے پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے، بلکہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی بدقسمتی ہے۔ دیکھیں ابو جہل نے گڑھا کھودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اس میں وہ جا کے خود گرے، ان لوگوں نے بھی یہی کیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ کسی بھی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، تو سننے میں آ رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، تو یہ پہلی یا دوسری سماعت میں یہ اس کا دھڑام تختہ ہو جائے گا۔ یہ اتنے جھول ہیں، اس میں کوئی آئین کی پاسداری نہیں، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ آج جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کسی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ بندہ مخلص ہے، ایماندار ہے، آپ اس کو بے ایمان ڈکلیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ضلالت تو مقدر بنتی ہے۔ جیسے کہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے یہ ضلالت، ہر جگہ سے ان پہ پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ کہوں، تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ پریویس ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، یہ بغض عمران میں اور پی ٹی آئی کے بغض میں یہ شخص اتنا دور چلا گیا، پچھلے کوئی 2-3 سال کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں، کوئی 25 فیصلے چیف الیکشن کمیشن نے ایسے ہی کیے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس نے دیے، اور پھر وہ فیصلے جب عدالتوں میں چیلنج کیے گئے تو وہ اسی وقت پہلی یا دوسری سماعت پہ وہ فیصلے جو ہے وہ کالعدم ہو گئے۔ تو اتنا بندہ نہیں گرتا، اتنے بندے کی سوچ نہیں گرتی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کیوں بلیک میل ہو رہا ہے، اس کی کون سی ایسی مجبوری ہے، یا خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ اس کی کون سی ایسی بغض ہے جس کی وجہ سے یہ شخص ایسا کر رہا ہے۔ اچھا، اس نے اب یہ کوشش کی ہے اس فیصلے میں، یعنی یہ اس نے ڈائریکشن دے دی ہے، ایک سیکشن اس نے لگایا ہے فیصلے میں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھے، اور اس پارٹی کا کیس جو ہے وہ کابینہ دیکھے اور اس کو سپریم کورٹ بھیجے تاکہ یہ پارٹی جو ہے وہ کالعدم قرار دی جائے۔ یعنی اس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں۔ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، دیکھیں جتنے مسائل آئے، پارٹی ورکر جذباتی ہو گئے، سارے لوگ جذباتی ہو گئے، لیکن خان صاحب کا صرف ایک ہی سٹانس تھا کہ جی ہماری عدالتیں آزاد ہیں، میں عدالت میں جاؤں گا، میں ان کو عدالت میں چیلنج کروں گا، مجھے اپنی عدالتوں پہ یقین ہے کہ مجھے انصاف ملے گا۔ تو خان صاحب گئے، ہر دفعہ گئے، جس طرح ابھی یہ لوگ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ مہنگائی کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، خارجہ پالیسی کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے نا اس کو انوالو ہونا پڑتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے۔ ہماری حکومت کی کریڈیبلٹی تو اتنی ہے، وہ جو بلاول صاحب لانچ ہو رہے تھے مستقبل کے وزیر اعظم، وہ جناب کوئی مہینہ 2 مہینے تو ہمیں نظر ہی نہیں آئے پاکستان میں جب سے انہوں نے حلف اٹھایا، اور اب بھی مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے والد محترم کہاں رہتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں۔ تو حالات تو یہ ہیں۔ تو جس انسان کو اللہ پاک عزت دے تو ہم کون ہو سکتے ہیں اس کی عزت چھیننے والے؟ تو میرے خیال میں اللہ پاک نے یہ فیصلہ اگر خان صاحب کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی آ جاتا یا ان کے حق میں آتا، ہر 2 صورتوں میں فائدہ
عمران خان صاحب کا ہی ہونا تھا۔ تو آج یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس میں اتنی جھول ہیں کہ اگر یہ کسی عدالت میں چیلنج کر دیا جائے تو یہ 1 یا 2 سماعتوں میں یہ فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو یہ کیا تھا تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے، یہ جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد بھی خان صاحب کو یہ پیغامات ملتے رہے کہ آپ کی پارٹی کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، آپ کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے آپ کی سیاست کو ہم دفن کر دیں گے، آپ کو سیاست سے ختم کر دیں گے۔ لیکن دیکھو اللہ پاک نے شاید اس بندے سے کوئی اور کام ابھی لینے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچا ہوا، یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ پاک اس کا بہتر کوئی حال نکال دیتے ہیں اور وہ خان صاحب کے حق میں چلا جاتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک سرٹیفکیٹ کی بات ہو رہی جی، وہ ایک جیو نیوز، وہ صبح سے ٹرانسمیشن انہوں نے چلا دی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہہ رہے تھے آج یہ پارٹی بین ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گا، خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ۔ اچھا، اب انہوں نے وہ کہہ دیا کہ جی یہ انہوں نے بیان حلفی دیا۔ دیکھیں بیان حلفی یہ نہیں ہوتا، وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ میں اس سے کوئی خان صاحب کی بے ایمانی یا یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ ان کو اکاؤنٹنٹ نے جو کچھ بتایا، چیزیں سامنے رکھیں، فائل خان صاحب کے سامنے آئی، انہوں نے سائن کر دیے کہ میرا اکاؤنٹنٹ ہے، اس نے آڈٹ کیا اور یہ ساری چیزیں درست ہیں، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا یہ درست ہیں، تو خان صاحب نے وہ سائن کر دیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ حلف نامہ دیا ہے انہوں نے اور اس وجہ سے خان صاحب، حلف نامہ تو میاں شہباز شریف صاحب نے دیا ہوا ہے کہ میرا بھائی علاج کے لیے جا رہا ہے، وہ بہت سخت بیمار ہیں، اب اللہ پاک ان کو صحت دے۔ وہ جو ہی جہاز میں بیٹھے ہو اس کے بعد تو وہ ہٹے کٹے ہو گئے، نظر آ رہے تھے جہاز میں، فروٹ بھی کھائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں آج بھی وہ میٹنگز وہاں پہ چلتی ہیں، کبھی وہ کشتیوں میں سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی صحت اچھی کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ حلف تو شہباز شریف صاحب نے دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو عدالت میں جانا چاہیے کہ جی اس بندے نے تو بیان حلفی دیا تھا، یہ اپنے حلف سے پھر گیا ہے، یہ صادق اور امین نہیں رہا، یہ بندہ ہمارے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اوپر سے دیکھیں اس بندے کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، اس کا کیس چل رہا ہے کورٹس میں، لیکن اس کے باوجود وہ وزیر اعظم بنا پھرتا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک جس کو عزت دے تو پوری دنیا بھی اس کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ اس طرح کے کاموں میں پڑتے ہیں تو پھر آپ کا انجام جس طرح یہ چیئرمین الیکشن کمیشن کا ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے سے اس پہ جس طرح کے القابات اس کو دیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں اللہ پاک ہم سب کی عزت فرمائے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔